یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ اسلام اپنا محافظ خدا آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ صاحب نگاہ شاید اسی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے نور سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا؟ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی تفریق، یہ اعتقادات کا اختلاف، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دوریوں کے ابواب ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میں اثر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اصل شرک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہماری دعاؤں کو مقبولیت عطا ہوتی ہے۔ فیض والے لوگ وہ کارساز لوگ ہوتے ہیں جو تقدیروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ یہ کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا دن اچھا گزار لو اور خوشی سے کام لیا کرو۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ آپ جب کمائی کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم نے خود کمایا ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کمایا کیا تم نے؟ کیا بینائی تم نے خود کمائی ہے؟ اب بینائی دینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی؟ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا؟ کبھی تو دکاندار بننا چھوڑو، ہر کام سے فائدے تلاش کرنا۔ یہ کیا تلاش ہے؟ اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو۔ وقت کو ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم، موہوم لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں، لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو طلسم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھیانک تعبیر دے کر رخصت ہو جائے۔ وقت کی محنت، عمر کی کمائی وقت ہی برباد کر دے۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کو تیار نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کا نام ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑا آ گیا اور کہنے لگا، سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع کا قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کے شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی دیا چراغ جل رہا ہے کیا۔ وہ جا کے دیکھ آیا اور کہنے لگا کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ مکڑا ہے، کیونکہ پروانہ اطلاع دینے نہیں آتا بلکہ جا کے فدا ہو جاتا ہے۔ اگر روح کی ساتھی دوسری روح ہو تو دونوں میں وجود کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جو روحانی تعلق ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوگا۔ محبت ماں سوائے ذات سے فنا ہونے کا نام ہے۔ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی چینج نہ چاہے تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔
سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ کا ایمان مستحکم ہو اور آپ کا یقین قائم ہو۔ یقین قائم کرنا جو ہے وہ کافی ہے، تو آپ کا یقین قائم ہونا چاہیے۔ کس بات پر یقین قائم ہو؟ اللہ پر کہ اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اچھا کیا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر واپس بلا رہا ہے تو واپس ہی بلانا چاہیے تھا۔ سوال: دراصل ہم لوگ دنیاوی کامیابی اور ناکامی کو خوش نصیبی اور بد نصیبی سمجھتے ہیں۔ جواب: دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے خوش نصیبی اور بد نصیبی تو آپ کا شعبہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی دنیاوی طور پر خوش نصیب ہے اور انجام میں بد نصیب ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے حاصل ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو، دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بھولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جاؤ گے، صحیح بن جاؤ گے، تو پھر آپ کے اندر وزڈم اور فاؤنٹین آف وزڈم شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا چپ رہ کے دیکھو، زمانہ ہوا ہم کو چپ رہتے ہوئے، کوئی نقش اور کوئی دیوار سمجھا، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ کے لیے کائنات کی وسعتیں ہیں، اپنوں کو تو وہ مغموم ہونے نہیں دیتا۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ دھیما وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ اسلام ایک طریقے فکر اور نظریہ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کا تصفیہ کرتا ہے۔ مضبوط سیرت و کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے ممکن ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا رزق ان پر تقسیم ہوتا ہے، یہ مقرر شدہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی مالدار کو عقل کی وجہ سے نہ مال ملا ہوتا ہے اور نہ ہی عقلیں مال کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہیں۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ حنا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ ترقی کے اس دور میں ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب عزوجل سے مذاق کرنے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا۔ نادان تو آپ ہی ہیں، تو دانا کون ہوا؟ نادان کے ساتھ گزارا کرنے والا۔ جس نے نادانوں کے ساتھ گزارا کر لیا وہ بڑا دانا ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔
तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। मिटाकर अपनी हस्ती को सरापा जस्तजू हो जा। तू जो चाहेगा वो होगा, जो वो चाहता है तू हो जा। 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना है। औरत को अगर इस बात का इल्म हो जाए कि मर्द उसको समझने लगा है या उसके जज्बात को जांचने का राज पा गया है, तो वो फौरन तड़प कर जान दे देगी। आप औरत के साथ कितनी भी अक्ल व दानिश की बात करें, कैसे भी दलाइल क्यों न दें, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो उस मंतक को कभी नहीं समझेगी। उसके जहन के अंदर अपनी मंतक का एक ड्राइंग रूम होता है जिसे उसने अपनी मर्जी से सजाया होता है, और वो उसे रोशन करने के लिए बाहर की रोशनी की मोहताज नहीं होती। इसलिए वो किसी अक्ल व दानिश और दलाइल के मामले में मांगे की रोशनी पर ईमान नहीं रखती। उसने जो फैसला कर लिया होता है वही उस मसले का वाहिद और आखिरी हल होता है। औरत की सबसे कीमती चीज उसका चाहे जाने का एहसास या ख्वाहिश है। वो सब कुछ सह लेने का जिगरा रखती है, मगर कोई उसकी मोहब्बत या वफा को नजरअंदाज कर दे, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। औरत की निस्वानियत को सबसे ज्यादा तस्कीन व तफाखुर उस वक्त हासिल होता है जब कोई उसे ये एहसास दिला दे कि वो उसकी नज़र में खास अहमियत रखती है। वो औरत अपने हुस्न जमाल, कस्ब कमाल, हस्ब अहवाल की अहमियत को चंदा ऐसा अहम नहीं गर्दानती है, वो तो अपनी जिन्स के हवाले वाली अहमियत मोतबर समझती है। हुस्न जमाल, उभरती डूबती धूप, कस्ब कमाल, हस्ब नस्ब वगैरह ख़ास क़ज़ह के झूमते रंगों की छलबल मुकम्मल औरत निस्वानियत के पक्के रंगों से रंगी चंगी होती है। बस उसे अपनी निस्वानियत की तौहीन बर्दाश्त नहीं। मर्द की 2 आंखें होती हैं और जवान औरत के जिस्म का हर मसाम उसकी आंख होता है। उसे किसी जाविये, किसी अलग रंग से देखो, उसे फौरन महसूस हो जाता है कि कोई मर्द उसे देख रहा है, बल्कि वो उसकी अच्छी बुरी नीयत तक सूंघ लेती है। उसकी ये हिस्स बड़ी तीखी और उतरी होती है। तुम सोचो, अगर वाकई कोई ऐसा आदमी हमसे बिछड़ जाए जिसके साथ जिंदगी गुजारने का जी चाहता था, तो उसके फिराक की दीवानगी हमें क्या कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकती। इश्क एक वो बीमारी है जिससे इंसान तंदुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन याद वो नीम हकीम है जिसकी हर पुड़िया आपके मुस्तकबिल की जान खतरे में डालती जाती है। हम जो भी शिद्दत से सोचते हैं वो आंखों से भी दिखाई देने लगता है, कानों से भी सुनाई देने लगता है, और उसकी बू भी आदमी सूंघ सकता है। हर एक औरत रोज़े पैदाइश से ही एक्ट करना जानती है। बाज लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज जद्दोजहद करके अजीम बनते हैं, और बाज लोगों पर अज़मत मुसल्लत कर दी जाती है। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।